درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ شاہ مبارک بودلے جیلانی جائسی سجادہ نشین رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اشرف سجادہ نشین رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ محب اللہ اشرف سجادہ نشین رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عنایت اللہ اشرف سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ کا ذکر جمیل جاری و ساری تھا، اور خانقاہ اشرفیہ جائز کے مشائخ کے بارے میں ہم لوگ جاننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو خانوادہ اشرفیہ جائز کی علمی شخصیات میں حضرت سید شاہ کمال اشرف کے دو با کمال صاحبزادگان غلام مصطفیٰ اشرف عرف ملا باسو اور علامہ جائز محمد باقر اشرف جائسی کے نام بے حد نمایاں آتے ہیں۔ دو نام، ایک غلام مصطفیٰ اشرف جو مشہور ہوئے ملا باسو سے، اور دوسرے علامہ باقر جائسی جو علامہ جائسی سے مشہور ہوئے۔ اول ذکر استاذ عالم کے لقب سے ملقب تھے۔ حضرت نظام الدین فرنگی محلی نے آپ کا آخری زمانہ پایا اور معقولات کی کچھ کتابیں بھی آپ سے پڑھیں، اور مؤخر ذکر فاضل جائسی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں درسیات کی شاید ہی کوئی کتاب رہی ہو جس پر ملا باقر جائسی کے حواشی و تعلیقات و تعقبات نہ ہوں۔ ان کی علم شان جلالت بقول مولوی عبدالقادر جائسی مستغنا از بیان است و مصنفات و حواشی بر کتب متداولہ شاہد حال برا مقال است۔ تو یہ جو ملا نظام الدین فرنگی محلی تھے، جنہوں نے درس نظامی کو ترتیب دیا، اور جن کا ترتیب دیا گیا درس نظامی بر صغیر ہند و پاک و بنگلہ دیش میں جاری و رائج ہے، وہ ملا نظام الدین فرنگی محلی نے کسی اور خانوادے کے شہزادگان سے نہیں پڑھا، بلکہ اسی خانوادے کے دو آفتاب و مہتاب سے پڑھا، جن کا مزار پاک یہاں پہ ہے۔ غلام مصطفیٰ اشرف ملا باسو جائسی اور باقی اشرف جو فاضل جائسی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور پھر ملا باقر جائسی نے تو جو اس وقت کی فنون کی کتابیں تھیں ان پر حواشی بھی لکھے، تعلیقات بھی لکھی، اور کسی کو بھی شاید ہی چھوڑا ہو جو ان کے تحریر میں نہ آئی ہو۔ ڈاکٹر جمیل احمد نے ملا باقر جائسی کے کئی حواشی کا ذکر کیا ہے۔ پھر خانقاہ اشرفیہ جائز کی ایک اور قداور علمی شخصیت علامہ اشرف قلی جائسی کی ہے۔ ملا باسو کی آخری عمر میں اس خانقاہ کے اس فرزند جلیل نے جائز میں اپنی مسند درس بچھا دی۔ اگر استاذ العالم اور فاضل جائسی کی درسگاہیں معقولی علوم کے لیے شہرت رکھتی تھی، تو حضرت اشرف قلی کی درسگاہ علوم نقلیہ و شرعیہ کے لیے مشہور ہوئی۔ استاذ العلماء علامہ نظام الدین فرنگی محلی نے علم کے متوسط و منتہی مراحل طے کرنے کے لیے اسی چشمہ علم کا انتخاب کیا، اور حضرت اشرف قلی سے فقہ، اصول فقہ، کلام اور تفسیر کی مکمل تعلیم حاصل کی۔ اس تلمذ کا ذکر علماء فرنگی محل کے تمام تذکرہ نگاروں نے کیا ہے۔ خود خاتم الفضلاء حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بانی فرنگی محل اور مؤسس درس نظامی علامہ نظام الدین فرنگی محلی نے علماء خانوادہ اشرفیہ جائز بالخصوص حضرت اشرف قلی سے بیشتر علوم و فنون کا اکتساب کیا۔ خانقاہ اشرفیہ کے اس نابغہ روزگار شاگرد نے ایک ایسے علمی سلسلے کی بنیاد ڈالی جس کی جڑیں لکھنؤ میں تو شاخیں پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بر صغیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے اکثر مدارس میں علماء فرنگی محل یا ان کے شاگرد ہی رونق مسند درس ہوتے تھے، اور اکثر بیشتر میں استاذ العلماء کا ترتیب دیا ہوا درس ہی رائج تھا، جسے درس نظامی کہا جاتا ہے۔ اور اس پورے نظام درس و تدریس کا سلسلہ بالواسطہ طور پر
خانقاہ اشرفیہ کی اس عبقری شخصیت تک پہنچتا ہے جس کا نام اشرف کلی ہے۔ علامہ سید فیروز اشرف کی ذات بھی اسی علمی سلسلہ ذہب کی ایک کڑی ہے۔ یہ اپنے دور میں علمی اصول اور عربی زبان و ادب کے بے حد مشہور اساتذہ میں سے تھے۔ سید عبدالحی حسنی رائے بریلوی نے التحائف الاشرفیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بے شمار لوگوں نے آپ سے اکتساب علم کیا۔ حضرت شاہ ابو الاعلیٰ عرف شاہ لال بھی عہد عالمگیر میں خانقاہ اشرفیہ جائز کی ایک ایسی ذات تھے جسے علم ظاہر و باطن کا سنگم قرار دیا جا سکتا ہے۔ راجہ مبازر خان انہی سے مرید تھے۔ خانقاہ اشرفیہ جائز میں سید ظہور اشرف کی شخصیت بھی قابل ذکر ہے۔ وہ ایک جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے طبیب اور نبض شناس تھے۔ طبابت میں ان کے حذق و مہارت کا شہرہ دور دور تک تھا۔ وہ علوم دینیہ و طبیہ کا درس بھی دیتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے اکتساب علم و فن کیا ہے۔ آخری دور میں اس خانقاہ کی سب سے نمایاں ذات شاہ علی حسن صاحب کی ہے۔ وہ اہل جائز کے درمیان حضرت شاہ صاحب یا بڑے میاں صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ علم و حکمت اور شعر و ادب کے ساتھ ساتھ فن طبابت میں بھی انہیں بڑی مہارت حاصل تھی، بلکہ اس خانوادے کی ایک روایت رہی ہے کہ اس کے علماء و مشائخ عام طور پر طبیب ہوا کرتے تھے۔ ان کی طبابت و حکمت خلق خدا کی خدمت کا ایک وسیلہ تھی، جسے مشائخ چشت اہل بیشت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عبادت کا سب سے اعلیٰ مظہر قرار دیا ہے اور متعدی عبادت گردانہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی شخصیت کا سب سے نمایاں وصف محبت اہل بیت تھی، جس کے اظہار کے لیے انہوں نے شاعری کا سہارا لیا۔ اہل بیت بالخصوص مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کے قصائد مدحیہ شاعری کا اعلیٰ نمونہ اور غیر معمولی شہرت و قبولیت کے حامل ہیں۔ 1328 مطابق 1910 میں ان کا وصال ہوا۔ آخری دور کے مشائخ کے خانقاہ اشرفیہ میں شاہ غفور اشرف کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ جائز کے نامور عالم اور تاریخ جائز کے مصنف مولانا عبد القادر انہی سے مرید تھے۔ وہ اپنی کتاب میں جس والیانہ انداز میں اپنے مرشد و مربی کا ذکر کرتے ہیں وہ حضرت والا کی فضیلت کی غماز ہے۔ یہ وہی مولانا عبد القادر ہیں جو لکھنؤ میں کمپنی بہادر کے نمائندے جان ٹومس کے مقربین میں سے تھے، اور کمپنی نے جنہیں اپنا سفیر بنا کر نیپال بھی بھیجا تھا۔ متاخرین میں ہی حضرت سید شاہ علی نقی اشرف سجادہ نشین، جو شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرفی جیلانی سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ کے نانا جان ہیں، سادگی و توکل، ذکر و فکر، تربیت و سلوک اور اتباع شریعت میں اللہ کی نشانیوں میں سے تھے۔ اپنے والد حضرت شاہ ولی ثانی کے بعد سجادہ اشرفیہ پر متمکن ہوئے۔ علوم شرعیہ اور عقلیہ کی بیشتر تعلیم انہوں نے اپنے فاضل ماموں حضرت شاہ علی حسن جائسی سے حاصل کی تھی۔ عربی زبان پر انہیں کامل دستگاہ تھی۔ فقہ و اصول فقہ کی بعض کتابوں پر ان کے تحریر کردہ حواشی ان علوم کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں بھی ان کے راسخ القدم ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرفی جیلانی سجادہ نشین رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، اور پھر حضرت سے جو کام ہوئے وہ ہم سب کئی طریقے سے بھی جانتے ہیں۔ رب قدیر ہم ان مشائخ کے فیوز و برکات سے مستفیض و متمتع فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔